الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پروگرام ازالہ شبہات کا جو سلسلہ وار پروگرام ہے اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کو یاد ہے کہ اس وقت جو پروگرام ازالہ شبہات چل رہا ہے وہ ان شبہات کا ازالہ ہو رہا ہے جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں شبہات آ گئے ہیں یا ڈال دیے جاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس شبہ کو میں کلیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں۔ گزشتہ دروس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور پھر میں نے سورہ فاتحہ کی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی کہ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے قریب تو شرک جو ہے ان کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ تو ان باتوں کو میں نے عرض کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اس پر میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی اول مخلوق ہیں، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، ان آیات کی میں نے تلاوت کر دی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان میں تشریف لائے تو آپ لبادہ بشریت میں آئے، مگر وہ نور جو پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا وہ نور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روحانی صورت میں، اپنی روحانی صورت میں موجود تھا، اور اس نور کو نور حسی کہتے ہیں، اور اس کا اظہار بہت مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ بشر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں شانیں عطا فرمائی تھی، شان نورانیت بھی اور شان بشریت بھی۔ اس اعلان کے باوجود اور اس عقیدے کی وضاحت اور صراحت کے باوجود جو شبہ ڈالنے والے ہمارے احباب ہیں وہ جب شبہ ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہیں، وہ بشر ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، یہ آیت سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے، اور یہاں پر میں سورہ بقرہ سے اس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت 129 سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما، رسول کو مبعوث فرما، جو کہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب الہی اور حکمت کی باتیں ان کو سکھایا کرے۔ اس آیت سے یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ انہی میں سے رسول کو مبعوث فرما، تو جب وہ ہم میں سے ہوئے تو پھر تو وہ بشر ہوئے، پھر تو وہ نور نہ ہوئے۔ حالانکہ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا بیان ہو رہا ہے جب وہ دنیا میں تشریف لائے، تو جو نور کے مسئلے کا تعلق ہے وہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد کا نہیں ہے، وہ تو عالم ارواح سے بھی پہلے کا ہے۔ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ تو پچھلے جہان کا ہے۔ اس جہان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
انسانی شکل میں، انسانی صورت میں انسانوں سے پیدا ہو کر تشریف لائے، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ آئے تو اس جہاں کے اندر ان کے اندر وہ نورانی طاقت تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان نورانیت اور شان بشریت دونوں عطا فرمائی تھی۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں میں ایک علماء کی بات عرض کر دوں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر چند سوال کیے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کے اندر، تمام انبیاء کے اندر ایک خاص ملکی طاقت ہوتی ہے۔ وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس طاقت کے ذریعے سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کی وحی جو ہے، جو نور ہے، اس کو وصول کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کے اندر وہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ تو جب اگر وہ طاقت نبی کے اندر نورانی طاقت جو ہے، روحانی طاقت جو ہے وہ موجود نہ ہو تو نبی وحی جو ہے وہ وصول ہی نہیں کر سکتا، اس کو وہ لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی نور ہے اور وحی بھی نور ہے۔ اب جو اس کو لے رہا ہے نا، اس کے اندر بھی وہ طاقت ہو تو تب وہ وصول کر سکتا ہے، اگر وہ طاقت نہ ہو تو وہ لے ہی نہیں سکتا۔ تو ہر نبی کے اندر حضور علیہ السلام کے اس نور اصلی کا حصہ موجود ہے، لیکن وہ جزوی طور پر ہے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کامل طور پر وہ حصہ موجود ہے۔ اس لیے حضور کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ عام انسانوں سے اندر کا سسٹم ہی مختلف ہے۔ اس پر میں قرآن کریم کی اب چند آیات آپ کو شواہد کے طور پر تلاوت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 128، مشہور آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، یعنی جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ انسانوں میں سے آئے، کیونکہ انسانوں کو انہوں نے تبلیغ فرمانی تھی، اور اگر وہ انسانوں میں سے نہ ہوتے تو انسانوں کی ضروریات کو وہ نہ سمجھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان کو پیدا فرمایا، اور وہ انسان تھے، بشر تھے جب اس دنیا میں آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص، سبحان اللہ، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے اور تمہاری بلائی کے لیے وہ خواہش مند ہے۔ یہاں پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی حالت جو ہے، نورانی حالت، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ تکلیف تمہیں ہو اور گراں ان پر گزرے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو چوٹ لگے تو جس کو چوٹ لگتی ہے گراں اس پر گزرتی ہے، شاک اس پر گزرتی ہے، تکلیف اس کو ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ تکلیف امت کو ہو، تکلیف مومنوں کو ہو، اور وہ چوٹ، وہ گراں جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام پر گزرے۔ کیوں؟ کہ یہ ہر آدمی کی تکلیف، اس کو خود کی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، لیکن سارے جہاں کی تکلیف جو ہے وہ مصطفیٰ پہ گراں گزرتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کا سسٹم جو ہے، نورانی سسٹم، عام انسانوں جیسا نہیں بلکہ خاص سسٹم ہے، اس لیے لوگوں دوسروں کی تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے۔ ایک مثال تو یہ ہے قرآن کریم سے، ایک میں حدیث کوٹ کر دوں۔ یہ حدیث امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں امام مسلم نے کتاب الفضائل کے اندر بیان فرمائی ہے۔ کتاب الفضائل امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے جس میں تمام انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے بھی اس کا بیان کیا، لیکن اس کو وہ کتاب الانبیاء اور کتاب الصحابہ اور انصار اور مہاجرین کے نام سے اور علامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، انہوں نے دوسرے ابواب کے نام سے اس کو ترتیب دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پسینہ مبارک
ظاہر ہوتا آپ کے جسم مبارک سے تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس پسینے کو اپنی بوتلوں کے اندر ڈالتے کہ ہم اس سے خوشبو لیں گے، اس سے برکت لیں گے۔ اب ہم کچھ کھاتے ہیں جب تو وہ پسینہ بن کر ظاہر ہوتا ہے اور اس پسینے کے اندر بدبو ہوتی ہے، لیکن وہی خوراک جو ہم کھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی خوراک تناول فرماتے تھے اور ان کا بھی پسینہ اسی خوراک سے بن کر نکلتا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ ہم کھائیں تو وہ بدبودار پسینہ ظاہر ہو اور اگر مصطفیٰ کھائیں تو وہ خوشبودار بن کر ظاہر ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کے اندر کا سسٹم جو تھا وہ نورانی سسٹم تھا، ان کے اندر نور تھا، وہ ہم جیسا ان کا سسٹم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نوری کیفیات کو رکھا تھا جن کا اظہار مختلف طریقوں سے اللہ کی ذات فرماتی رہتی تھی۔ وہ ظاہراً بشر تھے مگر اندر سے ان کے اندر نوری صفت موجود تھی جو ازل سے بنی تھی، اور اس کا اظہار حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا بول مبارک جو تھا وہ پاک تھا، اور جن لوگوں نے اس کو بعض نے پی لیا کہ ایک برتن کے اندر پڑا ہوا تھا اور ایک صحابیہ نے پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام اور تیرے اوپر تجھے کبھی تو بیمار نہیں ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ ہمارے جو بول ہیں وہ تو پلید ہیں، حضور کا کیوں پاک کہا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، بلکہ چونکہ وہ اندر نور ہے، اس نور نے اندر کی کیفیت مصطفیٰ علیہ السلام کی عام لوگوں سے بدلی ہوئی ہے اور وہ الگ تھی۔ آگے گزرنے سے پہلے یہاں پر میں ایک امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ جو ملفوظات میں آتا ہے اس کو میں کوٹ کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، پھر میں آگے جا کر اندر کی اور باہر کی سسٹم کی بات کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ امام بدر الدین عینی نے اور امام ابن حجر عسقلانی نے، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک بول شریف کے اوپر بحث کی ہے کہ وہ پاک ہے، اور اس کے اوپر دلائل کو بیان کیا ہے، بہت سے دیگر محدثین نے بھی۔ تو امام عسقلانی نے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے جب اس کے دلائل دیے تو وہ دلائل نہیں میں آپ کو سنانا چاہتا، صرف وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ تو علامہ عینی نے بھی اس کے دلائل کو بیان کیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے دونوں کے دلائل کو پڑھا، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے جب دونوں کے دلائل کو پڑھا تو ان دلائل کے اندر ایک بات ہے کہ جب علامہ عسقلانی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اس پہ دلائل دے دیے، انہوں نے بات ختم ہو گئی، اور علامہ عینی نے جب وہ دلائل دیے تو آخر میں جا کر یوں کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول شریف اور ان کے فضلات کے پاک ہونے، طاہر ہونے کے دلائل ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اگر کوئی ان دلائلوں کو نہ مانے اور وہ حضور علیہ السلام کی طرف کوئی اور طرح کی نسبت کرے تو ایسے آدمی کی باتیں سننے سے میرے کان بہرے ہیں اور میری آنکھیں آندھی ہیں کہ میں اس کو دیکھوں یا اس کے دلائل سنوں، یہ میں نے ہے جو دلائل بیان کر دیے ہیں۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے دونوں کی بحث کو پڑھا، علامہ عسقلانی کی اور علامہ عینی کی، تو وہ کہتے ہیں پہلے میرے دل میں، میرے خیال میں علامہ عسقلانی کا جو مرتبہ تھا وہ علمی مرتبہ ایک بڑا مرتبہ تھا، اور میں کہتا تھا کہ یہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں حدیث کے اوپر، لیکن جب سے میں نے امام عینی کا یہ محبت بھرا جملہ پڑھا کہ مصطفیٰ کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے خلاف اگر کوئی قول کرے تو اس کا قول سننے سے میرے کان بہرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے علامہ عینی سے عسقلانی سے زیادہ محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر علماء نے بحث کی ہے۔ میرا صرف بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام کے اندر نوری کیفیت موجود تھی۔ اب ہر نبی کے اندر وہ کیفیت اور حضور علیہ السلام کے اندر بھی وہ کیفیت موجود تھی۔ اب میں اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو، جنہوں نے دیکھا انبیاء علیہ السلام کو، تو ہم دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم جب ان کے حالات پڑھتے ہیں، ہم ظاہری آنکھوں سے تو ان کو نہیں دیکھا، تو جب ان کو دیکھا گیا انبیاء علیہ السلام کو، تو دیکھنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جن کی نظریں صرف ان کے باہر کے اوپر اٹک کر رہ گئیں،
بشریت کی جو حالت تھی اس کے اوپر اٹ کر رہ گئیں، اور بعض وہ تھے جنہوں نے باہر سے نہیں دیکھا، ان کی اندرونی کیفیت کو دیکھا اور وہ تر گئے، وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے انہی کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جنہوں نے اندر کو دیکھا۔ اب یہاں میں قرآن کریم سے وہ آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ سورہ ہجر ہے اور اس کی آیت نمبر 28 سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو نہیں سنانا کیونکہ وہ ہر آدمی کو معلوم ہے، بس اس کے اندر سے ایک بات جو ہے وہ میں نے بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے پروردگار نے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہاں لفظ بشر آیا، اس کے بعد فرمایا آیت 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب جو تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ اب جو شیطان تھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اکڑ گیا اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب جب شیطان سے یہ پوچھا کہ تو نے قال لم کل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ قال لم کل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں اس کو سجدہ کیوں کریں جو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس بات کا آپ کو علم ہے۔ یہاں پر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو خود اللہ نے فرمایا تھا خالقم بشر، کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بشر تھے، بشر پیدا ہوئے۔ اب جب بشر کہا، ساتھ یہ کہا کہ میں ان کے اندر اپنی روح، جو خدا کی روح ہے، میں نے یہ پچھلی بار اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے کہ جو اپنی روح فرمایا یہ تقریباً تشریفاً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر نہیں ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب اپنی روح، وہ روح جس کو اللہ فرما رہا ہے وہ نورانی روح تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نور کا چراغ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی روح ڈال دی۔ اب جو ملائکہ نے جب دیکھا کہ یہ آدم بنے ہوئے ہیں مٹی سے، اور شیطان نے بھی دیکھا یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مگر ملائکہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی نظر جو تھی ان کی بشریت کے اوپر نہیں اٹکی، انہوں نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، وہ جو نورانی روح اندر تھی نا اس پر ملائکہ کی نظر گئی، وہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے۔ اب جو شیطان تھا اس نے صرف ظاہر کو دیکھا، جب ظاہر کو دیکھا اور اس کو حقیر سمجھا ہم نعوذ باللہ بشریت کو حقیر نہیں سمجھتے، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ شیطان کی نظر ایک تو باہر اٹک گئی اور اس کو حقیر جانا، اور ملائکہ کی نظر اندر کی کیفیت پہ چلی گئی۔ جب وہ سجدے میں پڑ گئے تو ملائکہ نے اندر نور کو دیکھا، حالانکہ آدم تھے بشر مگر ایک اندر نورانی کیفیت بھی تھی، انہوں نے نور والی کیفیت کو دیکھا۔ شیطان جو تھا اس نے صرف بشر والی کیفیت کو دیکھا۔ تو معنی یہ نکلا کہ ہر نبی کے اندر ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ملائکہ نے اندر کو دیکھ کر کامیابی کر لی، ہم بھی انبیاء کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن ہم باہر سے نہیں ان کی اندرونی کیفیت کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نبیوں کا ظاہراً صرف جو بشریت ہے یہ تو ظاہری لبادہ ہوتا ہے، جیسے ملائکہ اندر کو دیکھتے ہیں اس طرح ہم بھی ان کے اندر کو دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ملائکہ کامیاب ہیں اسی طرح ہم بھی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اندر جان کر جو دیکھا، جو ان کو نظر آیا اسی کا وہ چرچا کرنے لگے، اسی کی وجہ سے وہ سجدے میں پڑ گئے۔ یہاں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ظاہراً بشر ہوتے ہیں۔ اس پر میں قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بعض لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا کیونکہ وہ بشر تھے۔ وہ جو من روحی والی بات ہے نا اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسی آیت کے اندر وہ نفخت من روحی والی بات ہے، اس کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بشر کو سجدہ تھا۔ تو یہ بشر کا کمال ہے جی، سبحان اللہ۔ اگر محض فقط بشر کو سجدہ ہوتا بشریت کی بنا پر تو پھر صرف حضرت آدم کو سجدہ نہ ہوتا، قیامت تک جتنے بشر ہوتے سب کو سجدہ ہوتا۔ اگر بشریت کی بنا پر سجدہ ہوتا تو یہ صرف محض بشر ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں، یہ تو اندرونی سجدہ
سجدہ تھا، اور وہ سجدہ کس کو تھا؟ متاخرین مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا تھا۔ اس کا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وہ در حقیقت سجدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ تھا۔ اب جو میں نے یہ کہا کہ لواحۃ للبشر، قرآن کریم میں سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جب وہ لوگ جائیں گے جہنم کے اندر تو وہ ان کی جو بشریت ہوگی وہ جل جائے گی۔ اب بشریت جو ہے وہ صرف پورے انسان کا اندر کے سسٹم کا نام نہیں ہے، صرف جو ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو نبی جب ظاہر ہوتے ہیں تو ان کا ظاہر بشر ہوتا ہے، اور خصوصاً نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بشر تھا، حقیقت ان کی نور تھی۔ اور یہ بات اس آگے بھی وضاحت سے بیان کر دی گئی سورہ النساء کے اندر، اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کفار کو اس کے اندر ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے پہلے بھی بات کر دی تھی کسی اور موقع پر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم ان قریب دوزخ میں ڈال دیں گے، داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، یعنی ظاہری بشریت جل جائے گی، تو ہم اور کھالیں ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ ہے لواحۃ للبشر کا معنی۔ تو انبیاء صرف ظاہراً بشر ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ نور ہوتے ہیں جو ان کے اندر کیفیت ہوتی ہے، مگر سب نبیوں کو جزوی طور پہ ملی اور مصطفیٰ علیہ السلام کو کامل طور پہ ملی۔ تو یہ نظر کی بات ہے کہ کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے، بشریت کا انکار نہیں، مگر صرف ظاہراً یہاں نہیں ہے نظر اٹکتی، بلکہ اندر کی نظر کو دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے اندر کی نظر کو دیکھا انہوں نے کچھ اور نظارہ کر لیا۔ سورہ یوسف کی تفسیر، یہ آیت آپ ہمیشہ سنتے ہیں علماء کرام سے، اور اکثر مسلمانوں کو یہ یاد ہوتی ہے، وہ واقعہ میں بیان نہیں کرتا، صرف اس کے سے میں اشارہ دیتا ہوں آپ کو، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب بلایا، لوگ اس کو طعنہ دینے لگے تو اس نے بلایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہوئے تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب جو اگلا جملہ ہے سر میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی وہ کیفیت خاص کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ ان عورتوں کی نظر کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں فرمائی۔ وہ دیکھ کر حسن یوسف کو جب دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، اللہ کی قسم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی برگزیدہ فرشتہ لگتا ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی نظر جب حضرت یوسف پہ پڑی اور حقیقت یوسف کو دیکھا اور حقیقت یوسف ان پہ ظاہر ہوئی، تو وہ کہنے لگی یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر صرف ظاہر پہ نظر پڑتی رہے انبیاء کو تو نبی لوگوں کو محض بشر نظر آتا ہے، اگر حقیقت تھوڑی سی ظاہر ہو جائے تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو ملک کریم ہے۔ تو جن لوگوں کی انبیاء کی اوپر اس طرح سے نظر پڑی کہ انہوں نے انبیاء کی اس کیفیت کو دیکھ لیا، ان کے اوپر ظاہر ہو گئی یا ان کو جان لیا، تو وہ کہتے ہیں تو بشر، لیکن خدا کی قسم ہم ان کی بشریت پہ نہیں، ہم ان کی نورانیت پہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کو نور کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا رد نہیں فرمایا۔ دوسری آیت تلاوت کرنے سے پہلے یہاں میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ وہ خوارج جن کو ہر بات پر شرک کا شبہ ہوتا ہے، ان کے اندر محبت کی کیفیت نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ نظر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو دیکھیں، وہ صرف ان کی نظریں باہر اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ لطیفہ سمجھ لیں یا اس کو انفارمیشن سمجھ لیں کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے نا کہ عورتوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، پرانے زمانے میں، اب مجھے علم نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی خوارج کا ایسا
وہ فرقہ اب بھی موجود ہے، کیونکہ خوارج کے بہت فرقے ہیں، اور سارے فرقوں میں یہ بات مشترک ہے کہ وہ توحید کا نام بہت لیتے ہیں، شرک بہت کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدعت بہت کرتے ہیں، اور ان کے ایکشنوں کو حرام بہت کرتے ہیں۔ یہ کامن چیز ہے تمام خوارج کے فرقوں میں، لیکن ان کے اندر بہت سے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا گزرا ہے کہ وہ فرقہ سورہ یوسف کا انکار کیا کرتا تھا کہ یہ سورۃ یوسف اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کہتے تھے کیوں نہیں اللہ کا کلام؟ وہ کہتے تھے قرآن میں بھی بھلا یہ محبت کی باتیں آ گئیں کہ عورتوں نے دیکھا یوسف کو ہاتھ کاٹ لیے اور بعد میں کہا یہ تو بشر ہی نہیں ہے، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے حقیقت یوسف کو دیکھ لیا۔ یہ دل کو نہیں لگتی، یہ توحید کے خلاف باتیں ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کی بنا پر اور اس سے ذرا دو پہلے جو آیتیں ہیں ان کی بنا پر سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا انکار کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیگر خوارج کے گروپس نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا وہ اس بات پر کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن مگر وہ ایک خاص فرقہ تھا جو محبت کے انگیسٹ یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر محبت ہے۔ اب ہمیشہ دیکھ لیں، خوارج سے آپ کو محبت کی باتیں نہیں ملیں گی۔ محبت کی باتیں اگر ملیں گی تو صرف مصطفیٰ کو نور ماننے والوں سے ملے گی۔ اب وہ موضوع نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بات نظر کی ہے کہ کس کی نظر کہاں تک پہنچی۔ ملائکہ کی نظر نور معرفت کا جو چراغ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، جو روح خدا تھی، تشریفاً تقریباً جو روح تھی، اس پر نظر پڑی، وہ سجدے میں گر گئے۔ شیطان کی ظاہر پہ اٹک گئی، وہ اکڑ کے رہ گیا۔ جب کفار اور ابو جہل نے، دیگر کفار نے، ابو لہب نے، ولید بن مغیرہ، ان کافروں نے دیکھا تو وہ کہتے تھے یہ کھاتا پیتا ہے، ان کی نظر ظاہر پہ پڑی، وہ ظاہر کو دیکھتے رہے۔ اور ابو بکر عمر کی نظر ظاہر پہ پڑی تو صحیح مگر اٹکی نہیں۔ انہوں نے جب چاند کو شق ہوتے دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، سورج کو آتے ہوئے دیکھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تو ابو بکر عمر کی نظر اس پہ اٹکی نہیں، ان کی نظر وہاں پہنچی جو اندر طاقت، جو چاند کو دو ٹکڑے کر رہی تھی، جو جن کے اشارے سے سورج پلٹ رہا تھا، ان کی نظر وہاں پہنچی۔ وہ ابو بکر بن گئے، وہ عمر بن گئے، وہ عثمان و علی بن گئے، اور جن کی نظر صرف ظاہر پر بشریت کے اٹکے اوپر اٹکے رہ گئی، اور وہ کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا۔ انہوں نے حضور کو رسول مانا، نہ نبی مانا، نہ ان کی تعلیم پہ عمل کیا، کیونکہ بس ان کی نظر یہاں رہ گئی۔ تو ہماری نظر جو ہے وہ یہاں اٹکنی نہیں چاہیے، اقرار ہے اس کا، اصرار نہیں ہے، اٹک کر نہیں رہنی چاہیے۔ ہمیں کمالات مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام کہ نور حسی کا اظہار ہوا، اس کو دیکھنا چاہیے، وحی کو وصول کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ ہم اس عظمت کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اندر نور تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں بات عرض کر رہا تھا۔ یہاں پر میں 2-3 آیتیں، یہ گزشتہ شاید کسی درس میں نے ان کا اشارہ دیا ہو، ابھی میں ان کا اشارہ دے رہا ہوں۔ ظاہر تھا نور، ظاہر تھی بشریت، اندر تھا نور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ بے شک یہ تورات جو ہے یہ نور ہے۔ اور انجیل کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اس سے اگلی آیت 47 میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کہ انجیل بھی نور ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورۃ النساء اور آیت 174، یہ بھی مبین ہے، یہ بھی نور ہے۔ اب جب قرآن کو دیکھیں، ظاہراً قرآن کے حروف کو دیکھیں، ظاہراً تورات کے حروف کو دیکھیں، ظاہراً انجیل کو دیکھیں، تو ان کے اندر ظاہراً تو نور نظر نہیں آتا۔ تو حالانکہ اللہ ان کو نور 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 فرما رہا ہے، تو جب ان سے خوارج علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو نور نہیں ہے، یہ تو حروف کالی سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کالا نور ہے، یہ تو کالا ہے، نور تو کالا نہیں ہوتا، یہ تو کالے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں، یہ جو ظاہراً حروف لکھے ہوئے ہیں نا،
اصل میں یہ کلام نہیں ہے. جو اصل کلام الہی ہے نا، جو اس کے اندر ہے، وہ نور ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس کے دیکھنے کے لیے کوئی آنکھ اور آنکھ چاہیے. جیسے قرآن کے اندر کا نور دیکھنے کے لیے وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، پر نور ہے. انجیل کے اندر نور ہے پر ہر ایک کو نظر نہیں آتا. تورات کے اندر نور ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا. قرآن کے اندر نور ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، مگر مانتے ہیں کہ اس کے اندر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نورانی شان ہے، مگر وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی. کسی کی نظر چلی پہنچ جاتی ہے، کسی کی اٹک کر رہ جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کو اللہ نے دونوں شانیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ نظر کی بات ہے کہ کسی کی نظر جو ہے وہ کس مقام پر اور کس جگہ پر جو ہے وہ جا کر پہنچتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کی نظریں یہاں نہیں اٹکیں. انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس کیفیت کو جانا، دیکھا، محسوس کیا اور وہ ظاہر ہوا. اور متعدد بار حضور علیہ السلام کی زندگی میں وہ کیفیت جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. کسی کے ذہن میں وہ آ رہا ہوگا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کی آیت نہیں آتی؟ جی آتی ہے، الحمدللہ وہ قرآن کریم کی آیت آتی. انشاءاللہ اس پر اگلے دروس میں اس پر بات ہوگی. آج سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بشر مانتے ہیں مگر صرف بشر نہیں مانتے. بشر مانتے ہیں اپنے جیسا نہیں. اس کے اوپر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کے اوپر بات آئے گی. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے، کہتے، مانتے تو کس طرح سے مانتے تھے؟ اور میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے. یہ جو روایت ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بس اس کے چند نام سن لیں کہ کن محدثین نے ذکر کیا ہے. ویسے عام طور پر میں روایات کو بیان نہیں کرتا سوائے ان روایتوں کو جن کو ایسے محدثین نے بیان کیا ہے کہ خوارج کی طبیعت جو ہے وہ ان کو اگر ذرا موڈ میں ہوں تو اکثر ان کو مان جاتے ہیں. اس لیے چونکہ یہ روایت ان کتب کے اندر ہے لہٰذا میں اس کے سامنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ میرے خیال میں ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ روایت اتنی پیاری ہے اور اس کے اندر اتنے الفاظ ہیں کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آئے تو ان اشعار کو پوسٹروں کے اوپر لکھ کر میلاد النبی کے جلسوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اور وہ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں بیان کیا. غزوہ تبوک کے بعد کے جہاں وہ غزوہ تبوک کا بیان کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس کو حافظ ابن کثیر نے بہت مقام پر بیان کیا، اپنی تفسیر کے اندر بھی بیان کیا اور اس کو اپنے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی بیان کیا. انہوں نے بیان کیا. اور الشیخ عبداللہ بن عبد الوہاب النجدی، اس نے مختصر سیرت الرسول کے اندر اس کو بیان کیا. حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں اس کو بیان کیا. اور امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس کو بیان کیا. تو اتنے بڑے محدثین، امام طبرانی نے اس کو بیان کیا. تو ٹاپ کلاس کے محدثین جو اتھارٹی ہیں، جن کی بات کسی نہ کسی صورت میں خوارج کو ماننی پڑتی ہے، وہ دیکھیں کیا بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا کہتے تھے. کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں ٹھہرے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے چچا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ اشعار آپ کی فضیلت میں، حضور کی فضیلت میں اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا منہ ہمیشہ چمکتا رہے، کیا کہنا چاہتا ہے. تو حضرت عباس نے اپنے لکھے ہوئے اشعار جو ہیں وہ پڑھے. وہ طویل اشعار ہیں مگر میں ان کا ابتدا اور آخر پڑھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے شعر پڑھا. وہ کہتے ہیں من قبلها طبت في الظلال الوفي مستودعین حیث یکشف الورق. کہتے ہیں کہ آپ یہاں آنے سے پہلے جنت میں تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. درخت و جنت کے درختوں کے سائے میں رہتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں رہتے تھے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق. پھر وہاں سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اتر کر آئے تو زمین میں یہاں رہے. اس وقت
آپ اس حالت میں ظاہر نہیں تھے۔ پھر حضرت نوح کے وہ ذکر کرتے ہیں، میں سارے اشعار نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وہ ٹائم اس کا اجازت نہیں دے رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَرَتَّ نَارُ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا، کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ ان کی سلب میں تھے، فی صلبہ انت کیف یحترق، ان کو کیسے وہ جلا سکتی تھی۔ تو اس کے بعد وہ حضور کا آنا، وہ جو حضور کا نور منتقل ہوتا رہا، اس کو بیان کرتے جو آخری شعر ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صحابہ کو کیا، ان کی نظر کہاں ٹھہرتی تھی، وہ کیا دیکھتے تھے۔ وہ آخری شعر یہ دو ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ حافظ ابن قیم کی زبانی سنیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت عباس نے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین چمک گئی اور آپ کے نور سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ کی نظر۔ وہ ظاہراً یہاں نہیں اٹکتی تھی، وہ وہاں اٹکتی تھی جس سے زمین و آسمان روشن ہوتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، وہ چمک گئے آسمان کے کنارے تمہارے نور سے۔ آگے کہتے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكِ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی نور ہے جس نور کی روشنی میں ہم ہدایت کی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ کی فضیلت کو بیان کیا، تو کیا اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ یہ بشر ہیں، اور ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، مجھے یوں کہنا چاہیے یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح کرتے ہیں؟ پر انہوں نے وہ جملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ سبحان اللہ، وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نور سے تو آسمان کے کنارے چمک گئے۔ اب وہ کون سا نور تھا جو تمام انبیاء کے اسلاف سے گزرتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تک پہنچا؟ اسی کی طرف قرآن کریم میں یہاں ایک اشارہ ہے جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی کہ جن سے خوارج کو شبہ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یا اللہ انہی میں سے رسول مبعوث فرما۔ اب انہی میں سے کہ کیا مطلب ہے؟ کون انہی میں سے؟ وہ جو عرب لوگ تھے، جو انسان تھے، انہی میں سے۔ مگر اس آیت سے پہلے کی دو آیتیں پڑھیں تو بڑا ایمان افروز جو ہے وہ ایک نقطہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پہلے کی آیتیں 127 اور 128 ہیں، بڑی معروف قرآن کریم کی آیتیں ہیں، مگر ان میں ایک نقطہ ہے جو اس آیت کے ساتھ ملتا ہے جو عموماً اس پہ نظر نہیں کی جاتی۔ وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کو تعمیر فرما رہے تھے، اور وہ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دعا کر رہے تھے یا اللہ ہماری اس کام کو قبول فرما، اور ساتھ یوں کہہ رہے تھے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہمیں مسلمان، اللہ اکبر، یہ آیت بعد والی آیت کے ساتھ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے پروردگار ہم کو اپنا تابع دار ہمیشہ بنائے رکھنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ان کو مسلمان رکھنا۔ اب جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے مسلمان ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی کہ ان کو ہمیشہ اسلام پہ قائم رکھنا، اس آیت کے بعد یہ آیت کہی جا رہی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ ہماری اولاد سے جو مسلمان ہوں گے نا، انہی مسلمانوں سے آخری نبی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا۔
سبحان اللہ. بات تو یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی کہ انہی مسلمانوں میں سے پیدا فرمانا. یہاں بیان تو یہ ہو رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضور کے والدین سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام لوگ مسلمان تھے، اور انہی مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور جیسے حضرت عباس کے قصیدے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ انہی سے وہ تشریف لائے. اور قرآن کریم میں ایک آیت سورہ شعراء کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے میرے حبیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے سجدہ کرنے والوں کے درمیان میں. تو اور کو چھوڑیں، صرف قاضی شوکانی کی بات میں کرتا ہوں. قاضی شوکانی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو نور تھا، نور کا لفظ انہوں نے نہیں لکھا، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو تھی وہ تمام ان لوگوں سے، ان کے اسلاف سے ان جو ہوتی ہوئی آئی ہے، وہ سارے کے سارے ساجدین تھے اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنے والے تھے. تو یہ معنی ہے کہ انہی میں سے اس رسول کو مبعوث فرما. ہاں، یہاں پر جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور اس سے بشری حالت میں اظہار ہوتا تھا نورانیت کا، اور اس کو صحابہ دیکھتے تھے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نور کہتے تھے. حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی جو 5ویں اور 6ٹھی جلد ہے، اس کو جب پڑھیں تو اس جلد کے اندر انہوں نے صحابہ اکرام کے قصائد کو لکھا ہے. اور خاص کر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ نے جو قصیدے کہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور جو ان کے اندر حضور کو نور 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 صحابہ اکرام نے کہا ہے. اور جو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی پہلی جلد لکھی ہے، پہلی جلد سے مراد وہ قبل از نبوت والی کی نہیں، جہاں سے وہ تاریخ کو شروع کرتے ہیں، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے حضرت عبداللہ کا واقعہ لکھا ہے. بڑا معروف، امام طبری نے بھی اس کا ذکر کیا، بڑے محدثین نے، کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور چمکا کرتا تھا. حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور چمکتا تھا، اور ان کے جو ابا و اجداد تھے، حافظ ابن کثیر نے جب ان کا ذکر کیا، ان کی پیشانیوں سے بھی وہ نور چمکتا تھا. جس نور کا ذکر حضرت عباس نے کیا ہے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح کی اولادوں سے چلتا، حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، پھر ان کی اولادوں سے عدنان، حضرت عبد المطلب، ان کے ہوتا ہوا جو نور آیا ہے، وہ جہاں جہاں نور تھا وہ ان سب میں چمکتا تھا. اور ان سے وہ معروف تھا ہر زمانے میں کہ فلاں سے یہ نور چمکتا ہے، فلاں سے. اور جب وہ نور حضرت عبداللہ سے ظاہر ہوا، سیدہ آمنہ سے ظاہر ہوا، تو وہی نور کو صحابہ نے نور 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 کہا ہے، اور اس کا اظہار ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حافظ ابن کثیر نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب لکھا ہے، اس معجزات کے باب میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے رات کو وہ اٹھ کر جاتے، صحابہ کرام جب اٹھ کر جاتے تو ایک صحابی اٹھ کر گئے، وہ رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا ہم کیسے جائیں، تو بہت اندھیرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس کو ٹچ کیا اور وہ چمکنے لگی. یہ نور حسی کا اظہار تھا. یہ جو میں ابتدا سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بشر تھے، نور بھی تھے، اور نور کا اظہار ہو رہا تھا. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اسی البدایہ والنہایہ کے اندر کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. حضور نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان کو گھر چھوڑاؤ. بہت بار اندھیرا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب مسکرائے تو مسجد نبوی سے لے کر حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تک ایسے روشنی ہو گئی جیسے آسمان سے چاند نیچے اتر آیا. یہ وہ نور تھا جس کا اظہار تھا. متعدد بار اس کا اظہار ہوتا رہا، اور یہ وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کاملاً تھا، جزوی طور پر تمام انبیاء میں تھا. حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اسی نور کی جھلک اولیاء کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمائی تھی. یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں حافظ ابن کثیر نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کے خالو تھے حضرت سیدنا سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جنید بغدادی کو کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بیٹے واز کرو، تقریر کیا کرو. تو جنید بغدادی ان کی بات سنتے مگر وہ تقریر نہ فرماتے، کہتے کہ نہیں میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا.
تو جب وہ نہ کرتے تو اس طرح سے کچھ وقت گزرا، ایک دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، حکم دیا کہ تو تقریر کیا کر، واعظ کیا کر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کر۔ انہوں نے واعظ و نصیحت، صبح خواب سے اٹھے تو ارادہ کیا کہ میں واعظ و نصیحت کروں گا۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان کے جو خالو تھے حضرت سری سکتی، وہ جنید بغدادی کو ملے اور مسکرانے لگے، فرمانے لگے جنید اب تو واعظ کیا کرے گا نا، کیونکہ بڑے دربار سے حکم ہو گیا، اب تو بڑوں کا حکم ہو گیا، میں تجھے کہا کرتا تھا میری بات نہیں مانی، اب تو واعظ کرے گا نا۔ سبحان اللہ، جنید اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، حضرت سری سکتی اپنے گھر میں ہیں، حضور ان کی خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حضور کے آنے کا سری سکتی کو بھی پتا تھا، واپس جانے کا بھی پتا تھا، اور جو انہوں نے حضرت جنید کو حکم دیا اس کا بھی پتا تھا۔ اب یہ کس طرح سے پتا تھا، اس رمز کو حافظ ابن کثیر آگے کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرا دن ہوا، انہوں نے حضرت جنید بغدادی نے واعظ کر دیا، واعظ شروع کر دیا۔ جب واعظ شروع کیا تو واعظ کرنے کے بعد ایک مجوسی ان کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نہیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آ کر کہنے لگا میں نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو ان کے اندر نور ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی فراست اس کی نگاہ سے ڈرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جنید بغدادی فرمانے لگے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ جو بنور اللہ ہے نا، اس نور کا مطلب یہ ہے کہ اس نور سے دیکھتا ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں اس سے دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ تو مسلمان ہونے کے ارادے سے آیا ہے